جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے وہ عقیدت میں غلو کی وجہ سے آئی ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے نا توحید کی دعوت کے لیے، تو آپ کو پتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں کون سا شرک تھا؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس قوم میں 5 بڑے بزرگ گزرے تھے، اللہ والے گزرے تھے، جو لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا کرتے تھے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، اللہ کے عبادت گزار تھے. ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 نام تھے ان کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ 5 نام تھے. جب ان بزرگوں کا انتقال ہوا، لوگوں کو افسوس ہوا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ ایک ایک کر کے چلے گئے. اس زمانے میں بم دھماکے نہیں ہوتے تھے، ورنہ ایک ہی ساتھ چلے جاتے ہو. آج کل تو بہت سارے بزرگ ایک ہی ساتھ ہول سیل کا حساب چل رہا ہے. اللہ بچائے ہم سب کو ان دھماکوں سے، ملک کے حالات کو اللہ صحیح کرے، درست کرے. تو ایک ایک کر کے اپنی طبعی موت وہ مرتے چلے گئے. لوگ ان کی عقیدت محبت میں روئے، ثواب سمجھ کے روئے. پھر لوگوں نے کہا ان کی یادگاریں رکھیں، ہم کوئی یادگار ہونی چاہیے. بزرگوں سے عقیدت ثواب ہے نا، بزرگوں سے محبت کی حد تک ثواب ہے. اس سے آگے بڑھنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں. حدود لمٹ کراس نہ کریں، محبت کریں. انہوں نے کیا کیا؟ محبت میں غلو کرنا شروع کر دیا. ان کی قبریں بنائی گئیں، پھر ان کے مجسمے بنائے گئے. آج بھی لوگ اپنے باپ دادا کی یاد میں دکانوں پہ تصویریں لگاتے ہیں، اپنے باپ دادا کی، پیروں کی تصویریں لگاتے ہیں. صحابہ کرام نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی آپ کی تصویر نہیں بنائی. کیوں؟ پابندی کس نے لگائی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ فرضی تصویر بھی؟ حالانکہ تصویر سازی کا فن اس زمانے میں عروج پر تھا. جو لوگ پتھروں کو تراش کے انسان کی شکل بنا سکتے ہوں، وہ پینٹنگ کے ذریعے نہیں بنا سکتے تھے کیا؟ آپ کو قدیم مسلم اسکالرز میں محمد بن قاسم کی تصویریں ملیں گی. محمد بن قاسم 1300 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، 1300 سال پرانی. کیوں ملیں گی؟ مسلمانوں نے نہیں بنائی. جب محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ حملہ کیا، سندھ پہ حملہ کیا، سندھ کو فتح کیا اور ایسا عدل و انصاف سے سندھ کو بھر دیا، تو ہندو عقیدت میں محمد بن قاسم کی تصویریں بنایا کرتے تھے، جو تصویریں آج تک چلی آ رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مسلمانوں نے یہ تصویریں بنانے والا کام بولو نہیں، کیونکہ یہ شرک کی پہلی جڑ ہے، بنیاد ہے یہاں سے. تو انہوں نے کیا کیا؟ 5 بڑے بڑے جو بزرگ تھے نا ان بزرگوں کے پتلے بنا ڈالے عقیدت محبت میں، تاکہ ان کی یاد رہے. تھوڑے دنوں میں شیطان نے آ کے پہلے تو یہ کام کروایا. وہ چور اور ڈاکوؤں کی شبیہیں نہیں بنا رہے تھے، اہل اللہ کی شبیہیں بنا رہے تھے، نیک بزرگوں کی شبیہیں بنا رہے تھے. شیطان برائی کو مزین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ برائی پہ میک اپ کر کے لا رہا ہے نا. جیسے گوبر رکھا ہوا ہو، اس پہ چمک پٹی لگاؤ آپ اور خوشبو کا اسپرے کر کے کسی کے سامنے رکھ دو اور وہ کھا جائے، یہ کہہ کے کھا جائے کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. او بھائی لگ رہا ہے نہیں اچھا. ہر اچھی لگنے والی چیز اچھی نہیں ہوتی. بعض دفعہ پیکنگ ایسی ہوتی ہے کہ اس پیکنگ کی وجہ سے اندر میٹیریل کو دیکھا ہی نہیں جاتا، لوگ پیکنگ پہ مرتے ہیں. اور ہماری پاکستانی قوم تو پیکنگ ہی کو پہ سب دل دے بیٹھتی ہے. برقعے دیکھ کے تو لوگ عاشق ہو رہے ہیں. تو جو کام ہم کر رہے ہیں نا، تاجر لوگ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ پیکنگ پہ زور دے رہے ہیں، تو شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ پیکنگ اچھی بنا کے برائی کو بڑی خوبصورت پیکنگ میں پیش کرتا ہے. شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائی آئی، شرک، اس کی پیکنگ کو بڑا اچھا کر دیا. شیطان نے کہا یہ بزرگ لوگ ہیں، دیکھو اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. سب نے بولا بالکل شیطان بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. دل کی آواز تھی نا.
بالکل صحیح, محبت کرنی چاہیے. اس نے کہا تم نے ان بزرگوں کی محبت میں تمہیں پتلے بنانے چاہیے. بھائی کیا کہہ رہے ہو یار, پتلے کیوں بنائے؟ دیکھو ان کی یاد رہے گی تو بزرگوں کی یاد, بزرگوں کو یاد رکھنا برا کام ہے اچھا کام ہے. سب لوگوں نے کہا شیطان بھائی بہت اچھا کام ہے, بزرگوں کو یاد رکھنا کیا ہے بھائی, اچھا کام دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, بس دعائیں کرو ان کے لیے. لیکن شیطان کی پیکنگ دیکھو, فنیشنگ پہ زور لگا رہا ہے شیطان صاحب. پھر شیطان نے بولا کہ بھائی دیکھو, کچھ دن تو شیطان نے کہا فی الحال زیادہ نہیں ان کو سمجھاؤ, ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ چماٹ لگا دیں مجھے کہ یار تو زیادہ ایک دم سے شرک تھوڑی آتا ہے. تو شیطان نے کہا فی الحال اتنا کافی ہے, ابھی تم نے 5 پتلے بنا لیے, ان کو بزرگوں کی یاد رہے گی, تمہیں روتے دھوتے رہو گے بزرگوں کو یاد کر کے. شیطان نے بولا اگلا کام اگلی نسل میں کروں گا. اب وہ مر گئے تو بچے پیدا ہوئے ان کے. پھر شیطان ان کے پاس آیا, دیکھو یہ بزرگ زبردست اللہ والے لوگ تھے, تو اللہ نے ان کو کچھ تو بدلہ دیا ہوگا نا جو اللہ کا ہوتا ہے. جب تمہارا کوئی ہوتا ہے تو تم اس کو اچھا بدلہ دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ لوگوں نے کہا شیطان بھائی بالکل دیتے ہیں. شیطان نے بولا بتاؤ کوئی بادشاہ سلامت کی بہت خدمت کرے تو بادشاہ اس کو وزارتیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ وزارت دیتا ہے نا بادشاہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سموسے اس کو کھلا دے 5 روپے پکڑا دے. یہ بادشاہوں کے کام نہیں, بادشاہ پوری وزارتیں بانٹتے ہیں کہ چل بھائی تجھے میں نے پانی کا وزیر بنا دیا, تجھے میں نے بجلی کا وزیر بنا دیا, تجھے میں نے تعلیم کا وزیر بنا دیا, تجھے میں نے حج کا وزیر بنا دیا, نوٹ چھاپ اب تو دبا کے. تو وزارتیں بانٹتا ہے نا. پھر جب کسی کو کوئی کام پڑتا ہے بادشاہ کے پاس جاتا ہے یا اس محکمے کے وزیر کے پاس جاتا ہے؟ بولو نا بھائی, وزیر کے پاس. تو شیطان نے اگلی نسل میں یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ بڑے بڑے بزرگ تھے, اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے تھے, یہ تمہارے بڑے بڑے بزرگ تھے, تو اللہ نے خوش ہو کے کچھ کام تو ان کو اختیارات دیے ہوں گے نا. اللہ بھی تو بادشاہ ہے, وہ اولاد بھی دے سکتا ہے, وہ رزق بھی دے سکتا ہے. تو دیکھو ایک وزارت اللہ نے اس کو دی بھی ہے, یہ جو ہے نا ود سوا یغوث یعوق نصر, اس کو اولاد دینے کا کام اللہ نے دیا ہوا ہے. اللہ خود بھی اولاد دے سکتا ہے لیکن بزرگوں کے ذریعے بھی دلواتا ہے. اور دیکھو یہ والا جو پتلا ہے نا, یہ جو بزرگ تھے, جب تمہاری رزق کی تنگی ہوگی نا تو اللہ بھی رزاق ہے, لیکن اللہ ان بزرگوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے. جیسے بادشاہ جو حکومت کا اصل وزیر اعظم ہوتا ہے, وہ تمام محکموں کا سربراہ ہوتا ہے, سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں, لیکن ماتحتوں کے پاس بھی ہوتے ہیں. تو سارے اصل میں اللہ کے پاس ہیں, اللہ نے ان کو بھی دے دیے ہیں. لوگوں نے کہا توبہ توبہ شیطان تو کیسی باتیں کر رہا ہے, تو شرک کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے نا, تو ہمیں شرک پہ ہم ان سے مانگے. شیطان نے کہا اصل میں یہ ذریعہ ہے, مانگ اللہ ہی سے رہے ہو, ذریعہ کون بن رہا ہے؟ یہ بن رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایکچولی تم میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ایک امام صاحب کی نا ہوا نکل گئی نماز میں, اب انہوں نے بتایا نہیں, آخر میں سجدہ سہو کر لیا. لوگوں نے پوچھا امام صاحب کوئی غلطی تو آپ سے ہوئی نہیں ہے, آپ نے سجدہ سہو کس بیس پہ کیا؟ امام صاحب نے کہا بہت تھوڑی سی ہوا نکلی تھی. لوگوں نے کہا اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, نماز ہی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا یار اتنی نہیں نکلی تھی کہ وضو ٹوٹ جائے, بہت تھوڑی نکلی تھی. لوگوں نے کہا ابے بھائی جتنی بھی تھوڑی نکلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام صاحب نے کہا ایکچولی آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, وہ بہت ہی تھوڑی نکلی تھی. تو وہ بات صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے؟ تو شیطان نے بھی یہی پٹیاں پڑھائیں کہ ایکچولی میں شرک نہیں کرا رہا. دیکھو اللہ کے پاس اصل اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں. یہ جو بت ہے نا, یہ جو بزرگ لوگ ہیں, ہم ان بتوں سے نہیں مانگ رہے. اصل میں یہ بت جو ہیں وہ ان بزرگوں کی شبیہ ہیں. تو جب آپ ان کے سامنے جھکو گے, ان سے مانگو گے, تو اصل میں اس بزرگ سے مانگ رہے ہو. اور جب اس بزرگ سے مانگ رہے ہو تو دے گا تو اللہ ہی دے گا. کون؟ اللہ. تو ان کو جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں تو اصل میں تو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اختیارات, لیکن ان کے ذریعے اللہ کرا دیتا ہے کام, اس لیے ان سے مانگو جا کے. تو اتنے ایکچولی